بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی چی بجبی ہو گئے اور رخ منہ موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ سنور جائے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت قبول کرے اور نصیحت قبول کرنا اس کو فائدہ پہنچائے۔ اما من استغنی، جو لوگ لاپرواہ ہیں، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو شخص چاہے اس کو یاد کر لے۔ فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفے میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، بڑے اونچے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ بِأَیْدِی سَفَرَہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کرام بررہ، جو خود باعزت ہیں اور نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کا ناس ہو کہ وہ کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، وہ سوچے ذرا کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے سے، منی کے قطرہ سے اس کو پیدا کیا گیا، پھر اس کو سنوارا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے زندگی کو آسان بنایا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا دوبارہ اس کو زندہ کر کے اٹھا لے گا، کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ اوپر سے خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور کا درخت۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات۔
وفاکہۃ وابا، اور میوے اور ہرا چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی بچوں سے بھی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک اس دن اس طرح اپنی فکر میں ہوگا کہ اس کو دوسرے کی فکر ہوگی ہی نہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن چمکتے دمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہنستے ہوئے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے اس دن ہوں گے کہ اس پر گرد آلود ہوگی، آلود چہرہ ہوگا، ترہقها قطرہ، سیاہی اس کو ڈھانپے ہوئے ہوگا، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی کافر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کافر تھے اور بدکار تھے۔ یہ سورہ عبس ہے، اور اس سے پہلی جو سورت گزری ہے وہ سورہ نازعات تھی۔ سورہ نازعات اور سورہ عبس کا آپس میں ایک رابطہ ہے۔ آپ نے سورہ نازعات کے اخیر میں سنا تھا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کفار قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور یہاں پر اس صورت میں تقریباً کفار قریش کا ہی تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے ساتھ، ان میں سے عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابی بن خلف تھا، ولید بن مغیرہ تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، دے ہی رہے تھے۔ اسی درمیان ایک نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لے آتے ہیں۔ نابینا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے، اللہ کے نبی کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، کون بیٹھا ہے، حالات اور ماحول کا پتہ ان کو نہیں چلا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ وہی صحابی ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں زاد بھائی بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یہ نہیں ہے، ان کا نام اصل میں عمرو تھا۔ وہ آ گئے، جب آئے تو دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، بس آئے اور سوال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو دین کی تعلیم دی ہے ہمیں بھی بتائیے، ہمیں بھی سکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کو لگنے لگا کہ اب یہ جو رؤساء ہیں، سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، اب یہ ایمان لے آئیں گے، اور ان کے ایمان لانے کا مطلب پورا مکہ ایمان لے آئے گا۔ جب سردار ایمان لے آئے گا تو یقیناً پورا مکہ ایمان لے آئے گا۔ امام صاحب جو بات کہیں گے
یقیناً تمام مقتدی مان لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور سوال کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب نہ دے کر کے کفار سے ہی، کفار قریش جو سردار بیٹھے ہوئے تھے ان سے ہی مخاطب رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو پورا مکہ ایمان لے آئے گا، ان کی طرف مخاطب نہیں ہوئے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سوال کیا، تو کفار قریش جو تھے نا اور عرب کے لوگ جو ہے نا بڑے متکبر تھے۔ ہمارے سامنے یہ چھوٹا ادنا آدمی آئے گا، یہ گھٹیا آدمی، ذلیل آدمی آئے گا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ بس اٹھا اور چل دیا، اٹھ گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ سورت نازل ہوئی۔ عبس وتولا، آپ کو ناگواری کا، آپ ناگوار ناراض ہو گئے اور رخ پھیر لیا، ترشرو ہو گئے، چہرے پہ غصے کا آثار ظاہر ہو گیا، اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے رخ پھیر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں انجاہ الاما، چونکہ وہ نابینا تھے، ایک نابینا آ گیا، نابینا کو کیا معلوم اب کیا کر رہے تھے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ سنور جائے، نابینا سنور جائے، اس لیے کہ پہلے سے وہ ایمان لائے ہوا تھا، دائرہ اسلام میں داخل تھا، آپ اس کو دین کی دعوت دیتے، دین کی بات بتاتے تو اس کے عمل میں اور اضافہ ہوتا، چے جائے ایسے شخص پر آپ محنت کر رہے ہیں جو ایمان والا نہیں ہے، اور ایمان کے لانے کے لیے آیا بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور دل سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سوال ہے، ہم کو اس کا جواب دے دیجیے۔ نہیں، بعض لوگ اس لیے سوال کرتے ہیں، دیکھیں امام صاحب کو یاد ہے کہ نہیں، تو وہ لوگ اسی لیے آئے تھے کہ دیکھیں جو ہم وہاں بات کریں گے ان سے، اللہ کے نبی سے، دیکھیں ان کا وہ جواب دے پاتے ہیں نہیں دے پاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ان کا دل تھا کہ نہیں ہم جائیں گے اور ایمان کی بات سنیں گے، واقعتاً صحیح ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی، سمجھ میں آ جائے گا تو ایمان لے آئیں گے، یہ بات نہیں تھی۔ تو یہ صورت نازل ہوئی، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت قبول کرے اور نصیحت قبول کرنا ان کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا عام مسلمانوں کے بارے میں۔ اما من استغنا، جو شخص آپ سے لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، یعنی رؤساء قریش، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ لاپرواہ ہے، سننے اننے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے کے لیے ایسے ہی آ گیا ہے، دیکھیں استہزاء کریں، مذاق اڑائیں، فانت لہ تصدی، تو آپ اس سے اس کے در پہ ہیں، در پہ پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح یہ ایمان لے آئے۔ وما علیک اللہ یزکا، جبکہ اگر وہ نہ سدھرے، ایمان نہ لائے، تو اے نبی آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف اسلام اور ایمان، قرآن کی بات کو پہنچا دینا ہے، میری باتوں کو پہنچا دینا ہے۔ سدھر جاتا ہے فبیہا، ایمان لے آتا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر ایمان نہ لائے تو کل قیامت کے دن ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے وہ کیوں ایمان نہیں لایا۔ رہ گئی بات عبداللہ بن ام مکتوم کا، تو یہ بتائیے کہ آپ ان گھٹیا جو دنیا دار لوگ ہیں خالص، جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں، ایمان سے کوئی مطلب نہیں، اللہ سے کوئی مطلب نہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ ان کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ضرور ہے، معذور ضرور ہے، اس کے اندر عیب ضرور ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے، اللہ سے خوف کی وجہ سے
اللہ کی خشیت کی وجہ سے یہ ان رؤسا سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کا درجہ میرے نزدیک بڑھا ہوا ہے۔ رہ گئی بات یہ دنیا دار لوگ، اس کی کیا حیثیت ہے میرے نزدیک؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ اللہ تبارک و تعالی پانی نہیں پلاتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کی اور دنیا کے لوگوں کی، دنیا کی چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کس چیز کی اہمیت ہے؟ ایمان کی۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کے اس کی اہمیت ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین کی بات سنتا ہے، عمل کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کے یہاں اہمیت اس کی ہے۔ اے رؤسا، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے اگر تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو۔ ایمان ہے فبیہا، بہت خوشی کی بات ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی قدر و منزلت ہے، آپ اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو آپ دنیا کے اعتبار سے تو بڑے ہو سکتے ہیں، تم طراق والے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ وعالم او متعلم۔ دنیا ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، دنیا کی کوئی اہمیت ہے، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ملعون ہیں، ہم اور آپ سب ملعون ہیں، الا ذکر اللہ، مگر جو اللہ کا ذکر کرے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اس سے چھٹ گئے، وہ ملعون نہیں ہیں، لعنت زدہ نہیں ہیں۔ جس طرح قرآن مجید نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ آگے کیا کہا؟ الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ تو یہ لوگ کیا ہو گئے؟ چھٹ گئے، خسارے سے چھٹ گئے۔ اب ان لوگوں پر خسارہ نہیں ہے، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں ہے۔ اسی طرح فرمایا ان الدنیا ملعونۃ، کہ دنیا ملعون ہے، وملعونۃ ما فیہا، اور جو چیزیں اس میں ہیں یعنی دنیا میں ہیں وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر جو اللہ کا ذکر کرے، وما ولاہ، اور جو ذکر سے قریب ہو یا وہ کام کرے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہوں یا اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیتے ہوں، وعالم او متعلم، اور عالم جاننے والا، او متعلم اور طالب علم۔ جاننے والے کا مطلب دین کی باتوں کو جاننے والا، قرآن کا جاننے والا، حدیث کا جاننے والا، ایمان کا جاننے والا، اسلام کا جاننے والا، عالم اور طالب علم جو دین کو سیکھ رہا ہو، ایمان کو سیکھ رہا ہو، اسلام کو سیکھ رہا ہو، اور اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہم سیکھیں گے، عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں گے بھی۔ اللہ کا خوف دل میں ہے، تمنا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے۔ اگر یہ خواہش ہے، یہ طلب ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو دیکھا آپ نے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، دنیا داروں کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح انداز میں کہہ دیا گیا کہ آپ ان کافروں کے چکر میں اپنے بھولے بھالے مسلمانوں کو، جو ابھی نئے مسلمان ہیں، آپ ان کو دین سے دور مت کیجیے، ایمان سے دور مت کیجیے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سوچا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تو کسی وقت بھی پوچھ لیتے، سوال کر لیتے، لیکن یہ لوگ تو پھر دوبارہ آئیں گے نہیں، دوبارہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، صرف اس بنیاد پہ جو ایمان والا ہے وہ ایمان والا ہے، جو اللہ سے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، بس وہی قابل عزت ہے۔
باقی عام لوگوں سے بھی اپنا اخلاق پیش کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، اگر آپ اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح اس صورت سے یا اس آیت سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کافروں کو دین کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، یا پہلے مسلمان کو دینا چاہیے اس کے بعد کافر کو نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترتیب نہیں بتائی کہ مسلمان کو پہلے دین کی دعوت دینی چاہیے، مسلمان کو پہلے اللہ سے ڈرانا چاہیے، ایمان کی باتیں ان کے سامنے کرنی چاہیے اور کافروں کے سامنے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا تو ایمان والا ہے بھائی، اس کو اللہ سے ڈرایا صرف اس لیے جا رہا ہے تاکہ اس کا درجہ بلند ہو اور جہنم کی آگ سے، جو کبھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے، لیکن ہر حال میں نکلے گا، ہر حال میں جہنم سے نکلے گا، ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ صرف درجات کے بلندی درجات کے لیے اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، بالمقابل کافر کو کیوں دی جاتی ہے؟ اگر اس کو ایمان کی دعوت نہیں دی جائے گی، ایمان نہیں لائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے ایمان ہی بچا سکتی ہے۔ ورنہ اگر آپ غلط کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ایمان والا کسی نہ کسی زمانے میں اپنی موت سے پہلے توبہ کر ہی لیتا ہے۔ تقریباً لوگ توبہ کر لیتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو توبہ نہیں کرتا ہے، لیکن کافر اگر ایمان نہیں لائے گا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا نا۔ اس لیے کافر زیادہ مستحق ہے دعوت کا۔ یہاں صرف اس آیت سے، اس صورت سے اللہ کے نبی کو بتانا صرف اتنا ہے کہ ایمان والوں کا درجہ، ایمان والوں کا مقام کافروں کے بنسبت جو ایمان والا نہیں ہے اس کی بنسبت بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو جتنا پرہیزگار ہے، عالم ہے، حافظ ہے، تو ایمان والا بھی ہے، تو ایک ایمان والا صرف ایمان والا ہے، ایک عالم اور حافظ ایمان والا ہے، تو مقام میں کون بڑھے گا؟ حافظ عالم بڑھے گا مقام میں، اور ایک صرف حافظ ہے اور ایک عالم حافظ مفتی سب ہے، یقیناً وہ بڑھے گا۔ اور ایک عالم حافظ مفتی ہے اور دوسرا عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاضی بھی ہے، اس کا مقام بڑھے گا۔ ایمان کے ساتھ جو جتنا بلند مرتبے پر جائے گا وہ اتنا زیادہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بڑا ہوگا، یہی فرمایا۔ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ نہ سدھرے، ایمان نہ لائے۔ وہ اما من جاءک یسعی، جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ کون آئے تھے دوڑ کر؟ عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہو یخشی، اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ فانت عنہ تلہا، آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایک نصیحت کی کتاب ہے، ایک نصیحت کی، آپ ان کو نصیحت کیجئے جو کفار و مشرکین ہیں، لیکن آپ اپنے چہرے پر بل مت لائیے، آپ ناراض مت ہوئیے، غصہ مت ہوئیے، بس نصیحت کیجئے۔ فمن شاء ذکرہ، جو شخص چاہتا ہے اس کو یاد کر لے، جو شخص چاہے اس کو یاد کر لے۔ فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفے میں ہے جو بڑی مقدس ہے، ایسے صحیفے میں درج ہے جو بڑی مقدس ہے۔ اچھا، یہ صحیفے میں جو ہے قرآن مجید کے علاوہ اور چیز بھی درج ہے، لیکن قرآن مجید بھی درج ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، بڑے اونچے رتبے والے ہیں اور پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں جو خود باعزت ہیں اور نیک بھی ہیں۔ آگے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ قتل الانسان، انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ مال ہو گیا، پیسہ ہو گیا، دولت ہو گیا تو اللہ کو بھول گیا، اللہ کے نبی کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، حدیث کو بھول گیا۔ قتل الانسان،
انسان ہلاک ہو جائے، کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کیا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، نطفہ سے، منی کے قطرے سے، جس سے انسان گھن کرتا ہے، جس کے ہو جانے کے بعد انسان بغیر نہائے رہنا پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور مسلمان تو کرتا ہی ہے، اس کے بعد نہانا غسل واجب ہو جاتا ہے۔ خلقہ فقدرہ، پھر اس کو پیدا کیا، پھر اس کو سنوارا۔ جہاں پر ناک رکھنے کا تھا ناک رکھا، اگر ناک کو ہاتھ میں لٹکا دیتے تب، آنکھ کو جہاں رکھنا تھا آنکھ کو رکھا، آنکھ کو پیر میں کر دیتے تب، پیر کو چھوٹا کر دیتے یہاں تک تب، پیٹ کو چھوٹا کر دیتے تب، چوہا کی طرح رینگتے رہتے۔ ہم میں چوہا میں کوئی فرق ہوتا نہیں ہوتا۔ فرمایا خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر جب انسان ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے کتنا تنگ راستہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کی زندگی کو آسان بناتا ہے، یعنی اس کے نکلنے کو آسان بناتا ہے۔ دنیا میں جو آتا ہے اس کے نکلنے کو کیا کرتا ہے؟ آسان بناتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دیتا ہے، پھر قبر میں پہنچاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ مر گیا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے والی صورت میں نے بتایا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان ختم ہو جائے گا۔ 40 سال کے بعد پھر جب سور پھونکا جائے گا تو جس طرح بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد دانا اگتا ہے، گھاس پھوس نکلتا ہے، اسی طرح 40 سال کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو بارش ہوگی اور انسان زمین سے نکلے گا اور روح کو ریورس کر دیا جائے گا، یعنی لوٹا دیا جائے گا، اس کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا ختم ہو گیا اب کچھ نہیں ہوگا، نہیں، قیامت حق ہے، آنا ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہل چلا کر کے زمین کو پھاڑتا ہے، پھر اس میں دانا ڈالتا ہے، پھر دانا زمین سے نکلتا ہے۔ کس طرح زمین مضبوط ہے، اس کو پھاڑ کر کے بالیاں نکلتی نہیں نکلتی ہے، پودا نکلتا نہیں نکلتا ہے، کس طرح زمین کو پھاڑ کے، کتنی قوت اللہ تعالیٰ اس میں عطا کر دیتے ہیں کہ زمین کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا اور انگور اور ترکاری، یہ سب چیزیں اگایا۔ وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور کے درخت اور گھنے باغات اور میوے اور ہرا چارہ۔ چارہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جانوروں کے لیے۔ آگے فرمائے متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی، کان پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنے ماں باپ سب کو بھی دیکھ کے بھاگے گا۔ وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی بچوں کو بھی دیکھ کر بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ اس لیے ہوگا کہ اس دن انسان کو اپنی فکر اتنی لاحق ہوگی، اتنا انسان اپنے سلسلے میں سوچے گا کہ دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ کسی نے سوال کیا کہ جب ماں ہوگی، بہن ہوگی، بھائی ہوگا، لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے، تو سب تو ننگا ہوگا، سب تو ننگا ہوگا، تو دوسرے کو دیکھے گا نہیں، ننگا پن کو دیکھے گا نہیں۔ اس دن انسان کو اتنی چھٹی کہاں ہوگی کہ وہ ننگا پن کو دیکھے۔ مثال کے طور پہ ابھی یہ ہلنے لگے، کسی کو فکر ہوگی اس موبائل کی کہ موبائل کس حالت میں ہے، ذرا لے کے چلیں، اٹھا کے جائیں، کہ اوندھے منہ بھاگے گا، کسی طرح یہاں سے نکل جائے۔ یہی حالت ہوگی، انسان دیکھے گا کہ وہ کس حالت میں ہے، ننگا ہے کہ کپڑا پہنے ہوا، اس کو کپڑا نظر آئے گا، کچھ نہیں نظر آئے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سارے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، حاجی صاحب کا چہرہ، ان کا چہرہ، ان کا چہرہ، ان کا چہرہ، ان کا چہرہ، نماز کی وجہ سے، قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، وہ مطلب جس طریقے سے بھر مہینہ انسان مزدوری کرتا ہے اور 1 تاریخ کو اس کو تنخواہ ملتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے،
یا ملنے والی ہوتی ہے تنخواہ تو کتنا خوش تھا آج تنخواہ ملے گی، ہے نہیں؟ یا ہر دن کام کرتا ہے شام میں مزدوری ملنے والی تو خوش ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے انسان خوش ہوگا کہ آج تو ہم کو جنت مل جائے گا، جس چیز کا تمنا، جس چیز کا انتظار برسہ برس دنیا میں کیا، قبر میں کیا، یہاں کے اتنی پریشانی کی حالت میں کیا، اب تو جنت مل جانے والی ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے اس دن چمکتے دمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے ہوئے ہوں گے، خوب ہنسیں گے مسکرائیں، ارے کیا بات، اب تو جنت ملے گا یار، کیا ٹینشن ہے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگا، غبار ہوگا، پریشان ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے جائے گا، کفر کر کے جائے گا، شرک کر کے جائے گا، لوگوں کو پریشان کر کے جائے گا، تنگ کر کے جائے گا، لوگوں کی زمین کو غصب کر کے جائے گا، لوگوں کو ناراض کر کے جائے گا، یومئذ علیہا غبرہ، گرد و غبار اس کے چہرے پہ ہوں گے، ترہقھا قطرہ، سیاہی اس کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، گرد و غبار جو ہوگا اس کی سیاہی اس کو کیا ہوگی، ڈھانپے ہوئے ہوگی، اور وہ کوشش کرے گا ڈھپے رہے، اللہ دیکھے نہیں ہم کو، جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، بچنے والا ہے آپ۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کافر تھے اور بدکار تھے، فاجر تھے، فاسق تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس صورت کو پڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں جو کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کے ساتھ اچھا نیک برتاؤ فرمائے، بھلائی مقدر فرمائے، جو جس لائن میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔